السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک کرنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت قِیلَ لَهُمْ، کہا ہم نے ان سے، اسکنوا، رہو، هَٰذِهِ الْقَرْیَةَ، اس بستی میں۔ کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم رہو۔ کہاں رہو؟ بیت المقدس میں۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے جو سورۃ المائدہ میں بھی گزر چکا ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا کہ تم بیت المقدس میں رہو، وَکُلُوا، اور کھاؤ، مِنْہَا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، وَکُلُوا، اور کہو، حِطَّۃٌ، حِطَّۃٌ، حِطَّۃٌ سے مراد کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، بابا، دروازے سے۔ یہ دروازہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بستی کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے اور مسجد کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بات حیرت کی آتی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے دروازے میں سے؟ سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ چل نہیں سکتے۔ اب آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو آگے آگے سجدے میں نہیں جایا جا سکتا۔ تو یہاں سے سجدن یعنی سجدے سے مراد کون سی حالت ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو عاجزی، انکساری، سجدن یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کوئی اکڑ اور کوئی غرور تمہارے اندر نہ ہو کہ ہم اس بستی میں جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ نے ہم پر نوازشیں کی، ہم پر نعمتیں دی، تو وہاں پر اب تم نے کیا کرنا ہے کہ جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ نغفر لکم، بخش دیں گے ہم تم کو، خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں پہ لفظ خطیہ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ خطائیں جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط ہے، اگر میں اس کو کروں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انجانے میں کام ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انجانے میں کی گئی غلطی ہے، اگر انسان بخشش اپنی کرواتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر، جو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی اس کو کرنا، تو پھر اس عمل پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا جو تم نے جان بوجھ کر کیے۔ سنزید، اور عنقریب زیادہ دیں گے، محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کتنا کرم کر رہے ہیں، کتنی احسان ان پر کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر، کہ پہلے ان سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر تم وہاں سے کچھ بھی کھا سکتے ہو، یعنی تمہیں کوئی بھی علاقے میں، بستی میں جانے سے تمہیں روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں سے تم چاہو کہ تم کھا سکتے ہو۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ صرف ایک بات اللہ نے کہی کہ تم نے حِطَّۃٌ کہتے ہوئے گزرنا ہے، اور جب تم دروازے سے گزرو تو سجداً، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ اس کے بدلے میں ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں کو، جو اللہ کے ساتھ نیکی کرے گا تو اللہ پھر ان کو زیادہ دے گا، اس کا اجر ضائع نہیں کرنے دے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے، قیل لہم، جو کہا ان سے، فَأَرْسَلْنَا، پس بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ آسمان سے کون سے عذاب اترتے ہیں؟ ایک بہت تیز بارش کا ہونا، اولے برسنا، بجلیوں کا گرنا، تیز آندھی آنا، ایسی ہوا چلنا کہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے، اور سخت سردی ہونا، ٹھیک ہے۔ بما، سبب، قانو، تھے، یظلمون، ظلم کرتے۔ اب کیا بدل ڈالا تھا ان لوگوں نے؟ اللہ نے کہا تھا حِطَّۃٌ کہنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حِطَّۃٌ کی جگہ حِنطَۃٌ کہنا شروع کر دیا۔ ہے، نون، توا اور تے، ایک نون کا ہی اضافہ کیا نا، تو حِنطَۃٌ کا مطلب تھا گندم۔ انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو ہی بدل ڈالا اور بخشش مانگنے کی جگہ گندم مانگنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیٹھ پر گھسٹنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جب بچہ
کراؤلنگ شروع کرتا ہے تو وہ گھٹنے کے بل کراؤلنگ کرتا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے آگے آگے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بیٹھ کر آگے آگے جانا شروع کر دیا، اور یہ دیکھنے میں بھی یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، یہ آداب کے خلاف لگتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے حکم کو بدل ڈالا، پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، کہاں سے، آسمان سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کا جب انکار کیا، اس کی نافرمانی کی، حکم کو ہی بدل ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور سوال کر ان سے جن سے اہل کتاب والوں کی بات کی جا رہی ہے، عن القریۃ، بستی کے بارے میں، التی، وہ جو، کانت تھی، حاضرۃ، سامنے، باہری، سمندر کے، حاضرہ کہتے ہیں روبرو ہونا، سامنے ہونا، تو اس بستی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو سمندر کے بالکل سامنے تھی۔ اذ یعدون، جس وقت زیادتی کرتے تھے، فی السبت، بیچ ہفتے کے دن، اذ، جب، تاتیہم، آتی ان کے پاس، ہی تنہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، جس دن وہ ہفتہ کرتے، شرعن، سامنے، ظاہر۔ اب یہاں پہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اس کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی آ چکا ہے، پھر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ہفتے کے دن کاروبار جو ہے وہ حرام کیا ہوا تھا، اور یہ لوگ چونکہ سمندر پاس تھا تو یہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس دن اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا، اذ یعدون فی السبت، تو وہ ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے۔ زیادتی سے مراد ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اذ تاتیم ہی تنہم، تو ان کی مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، جب وہ ہفتہ کرتے تھے، شرعن، اوپر اوپر، یعنی ظاہر۔ جب ہم فشنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مچھلیاں اوپر اوپر نہیں ہوتی، وہ نیچے چلی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جال بچھنے والا ہے یا کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے آیا، تو نیچے سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھے کیسی ان کے لیے آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن جس دن اللہ نے منع کیا ہے تو وہ سمندر پر اوپر اوپر آ رہی ہیں اور خود دعوت دے رہی ہیں کہ مجھے تم آ کے پکڑو۔ اب لوگ تھے، لالچ تھی انسانوں میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کر لی۔ وہ یوم، اور جس دن، لا یثبتون، نہ ہفتہ کرتے، یعنی جس دن ہفتہ نہ ہوتا، ہفتے کے اور دن ہوتے، لا تاتہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ کون نہیں تھی آتی؟ یہ مچھلیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن جس دن کاروبار منع ہے، مچھلیوں کو پکڑنا منع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو سمندر کے اوپر اوپر آنے کا کہہ دیا، اور جو ہفتے کے علاوہ دن تھے جس دن کاروبار کرنا حلال تھا، جائز تھا، اس دن مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، آزمایا ہم نے ان کو، بما، سبب، قانو، تھے، یفسقون، فسق کرتے، یعنی فسق سے مراد نافرمانی کرتے تھے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح آزمایا کہ ایک چیز انسان کی پہنچ میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی کہ تم نے اس کو نہیں پکڑنا، اگر پکڑو گے تو اللہ کے نافرمان قرار دیے جاؤ گے۔ اور کیا کیا انسان نے، اپنی زندگی کے لیے، یعنی دنیا کی زندگی کے لیے اس چیز کو پکڑ لیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی۔ یہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے، یہ جمعے کی رات کو جال بچھا دیتے تھے، اور اتوار کی رات کو، جو یعنی ہفتے کے پورے دن مچھلیاں آتی تھی، اتوار کے صبح کو وہ جال باہر نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم نے کوئی ہفتے کے دن تو نہیں نا مچھلیاں پکڑی۔ ایک بہانہ اور ایک اپنے لیے نا ایک ہیلا رکھ لیا تھا، ایک عذر رکھ لیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے، اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم ان کو کہہ سکے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں یہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیت کیسی تھی، چاہے اعمال پھر کیسا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ آزمائش ہی رکھی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر اوپر اور باقی دنوں میں آتی ہی نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جس وقت کہا، اُمَّةً، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لما، کیوں کر، تعظون، وصیحت کرتے ہو یا نصیحت کرتے ہو، یعنی کیوں نصیحت کرتے ہو، قوم، اس قوم کو، اللہ مہلکہم، ہلاک کر دے گا ان کو، او معذبہم، یا عذاب دے گا ان کو، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔
اب ان کی قوم جو ہے نا 3 حصوں میں بٹ چکی تھی. ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتی نہیں تھی اور لوگوں کو منع کر رہی تھی، اور ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتی نہیں تھی اور لوگوں کو منع بھی نہیں تھی کرتی، خاموش تھی، اور ایک ایسا قافلہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. اب جو لوگ منع کر رہے تھے نا لوگوں کو کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا، تم پر عذاب ہوگا، تو جو لوگ خاموش تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، یہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ ہلاک کرے گا. ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا اللہ ان کو، اور سخت عذاب بھی دے گا. قالو کہا انہوں نے کہا، وہ والا قافلہ جو لوگوں کو منع کر رہا تھا، انہوں نے کہا معذرتاً، واسطے عذر کے، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، ولعلہم، اور شاید کہ وہ یتقون، پرہیزگار ہو جائیں. اب جو لوگ مچھلیاں نہیں تھے نہ پکڑتے، وہ لوگوں کو جو منع کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا تھا تو ہم ان کو عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، یہ خود ہی باز نہیں آئے. پھر دوسری وجہ کہ انہوں نے بتائی کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے پاس سے ہی یہ گمان رکھ کے بیٹھے ہوں کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ منع نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم منع کریں تو شاید ان میں سے کوئی لوگ پرہیزگار ہو جائے، شاید کوئی لوگ بچ جائے. خود سے گمان تو نہیں نہ کر سکتے. اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم لوگ خاموش کیوں تھے، تم لوگوں نے کیوں نہیں منع کیا، تو ہم اللہ کو بتا سکیں کہ اللہ، کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ آج کل ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک قوم جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک وہ ہیں جو منع کرتے ہیں اور خود بھی منع ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہیں جو منع ہوتے بھی ہیں، یعنی خود کو انہوں نے روکا ہوتا ہے برائی سے، لیکن وہ سامنے والے کو برائی پر جب وہ کارا ہوتا ہے تو اس کو نہیں روکتے، خاموش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی. اور تیسرا گروپ ایسا ہوتا ہے جو برائی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گروپ جو ہے وہ تقویٰ کو پہنچتا ہے، اس کی پسند کو پہنچتا ہے. وہ کون سا ہے؟ جو خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو دوسرے یا تیسرے گروپ سے کوئی بھی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ اسی میں ہی شامل کیا جاتا ہے، یعنی اسی میں شمار کیا جاتا ہے جس نے برائی کی ہوتی ہے. اگر ہم اپنے سامنے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں چاہیے اس کو منع کریں. اگر ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں ہی برا جان لیں. اور حدیث میں ہے کہ جو سب سے ضعیف، کمزور ایمان ہے وہ دل میں برا جاننے کا ہے، کہ مومن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے روک سکے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کہیں پہ کوئی برائی یا کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں کہ غلط ہو رہی ہے تو فوراً سے اس کو منع کریں، خاموش نہ بیٹھے رہیں. اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس برائی کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے ان لوگوں نے کیا تھا، دوسرے گروپ نے. فلما، پس جب نسو، بھول گئے، ما ذکروا، جو نصیحت کی تھی، بھی ساتھ اس کے، یعنی جو نصیحت ہم نے ان کو کی تھی، منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، پھر بھی انہوں نے کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ انجینا، نجات دی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، جو منع کرتے تھے، عن السوء، برائی سے، واخذنا الذین، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت ہم نے ان کو کی وہ بھول گئے، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو نجات دے دی، یعنی ان لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آیا تھا. کن پر؟ جنہوں نے لوگوں کو برائی کرنے سے روکا تھا اور خود بھی رکے تھے. پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ، ساتھ عذاب کے، بَعِيسٍ، برے عذاب کے، بہت ہی برا، بہت ہی سخت عذاب کے ہم نے ان کو پکڑا، بما سبب قانو تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وجوہات بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو ایسے ہی گناہوں میں، ایسے ہی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ یہ ان کی اپنی ہی کرتوتیں تھیں جنہوں نے کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوئے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تب میں نے ان کو پکڑا. اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ جب کوئی قوم گناہ کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ پہلے اس پر کوئی راہبر بھیجتے ہیں،
پھر اپنی کتاب کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جب وہ قوم نافرمانی کی حد کر دیتی ہے اور اپنی تمام حدوں کو توڑ دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ فلما، پس جب اتو، نافرمانی کی یا سرکشی کی، یعنی حد سے ہی گزر گئے، ان اس چیز سے، منہ جس سے منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا کا ہم نے، لہم واسطے ان کو، کونو ہو جاؤ، قرادتن بندر، خاسئین ذلیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے سرکشی کی تھی، جس نے نافرمانی کی اللہ کے احکامات کی، پھر کیا ہوا؟ ہم نے ان سے کہا کونو ہو جاؤ قرادتن بندر، خاسئین ذلیل۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرادتن بندر میں ہی کیوں انسان کو بدلا؟ ان کو بندر ہی کیوں بنا دیا؟ مطلب کہ کوئی اور جانور میں بھی تو ان کی شکلوں کو مسخ کر سکتے تھے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے، بندر ہی کیوں؟ بندر کی اگر آپ شکل دیکھیں، اس کی حیت دیکھیں تو وہ انسان سے کافی ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو مشابہت ہے وہ انسان سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اس شکل میں مسخ کیا، اس شکل میں تبدیل کیا جو جانوروں میں انسان کی مشابہت میں قریب تھے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ ہیلے بہانے کیے تھے کہ ہم تو ہفتے کے دن نہیں مچھلیاں پکڑتے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے اور اتوار کی صبح کو نکال لیتے۔ یہ ایک فرمانبرداری کے قریب اور ایک اپنے لیے بہانہ تھا، ایک عذر تھا جو انہوں نے تیار کر رکھا تھا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہ بتا سکیں کہ ہفتے کے دن تو ہم نے کچھ نہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جانور میں بدلا جو انسانیت کے، یعنی انسانی شکل کے قریب تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِذْ، اور جس وقت، تَأَذَّنَ، حکم دیا، یعنی اعلان کیا۔ تَأَذَّنَ، اذان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اذان سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذان نماز کی دی جاتی ہے نا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں تو اس طرف آ جاؤ، نوٹس ہے ایک طرح کا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ربک، تیرا رب، لَيَبْعَثَنَّ، یہ کہ بھیجے گا، علیہم، اوپر ان کے، کن پہ؟ بنی اسرائیل کے، الی یوم القیامت، قیامت کے روز تک، من یسومہم، جو پہنچے گا ان کو، سوء العذاب، برا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بنی اسرائیل میں جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو حد سے گزر جانے والے ہیں، قیامت کے روز تک ان کو برا عذاب پہنچتا رہے گا۔ ان، بے شک، ربک، تیرا رب، لسریع، البتہ جلد عقاب، عذاب کرنے والا ہے، لسریع العقاب، البتہ جلد عذاب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک، لغفور الرحیم، البتہ وہ مہربان، یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی نافرمانی کرے گا اس کو قیامت کے روز تک عذاب پہنچتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ سخت اور جلد عذاب کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لیتا ہے، کوئی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، کوئی ہدایت کو پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف غفور الرحیم ہے، اس کے لیے مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ بس وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، دوبارہ سے گناہوں میں نہ جائے اور اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ غفور الرحیم ہی پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے ہمارے رب کی کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو پریشان نہ ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تو میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے کبھی بھی ایسا گمان نہ رکھے، اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان مجھے جیسا گمان کرتا ہے نا، وہ جیسے سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، انسان ہے، ہو سکتا ہے خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن اگر وہی انسان اللہ کے سامنے توبہ کر لے، گڑ گڑا لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان ہی اتنا پسند ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ اپنے نام جو ہیں وہ بار بار قرآن پاک میں لاتے ہیں، غفور الرحیم، تاکہ انسان پریشان یا نا امید نہ ہو۔ وہ جب گناہ کر لے تو بعد میں مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے سچے دل سے کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ انشاءاللہ مہربان ہی پائے گا اور وہی اس کی بخشش کرنے والا ہے۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل
اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی.